सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक मरतबा फिर अपने प्यारे प्यारे प्रोग्राम के साथ आपकी बारगाह में हाजिर हैं। तो प्यारी बच्चियों, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? जगमग तारे। मदनी चैनल के नाज़रीन, जगमग तारे प्रोग्राम में क्या होता है? सबसे पहले हम बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनते हैं। आज की कहानी भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आप लोग कहानी सुनेंगे ना? जी इंशाल्लाह कहानी सुनेंगे। इसके अलावा मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारी बच्चियों से दिलचस्प सवालात होते हैं, इनके प्यारे प्यारे जवाबात होते हैं, अच्छी बात का सेगमेंट होता है, दुआ का सेगमेंट होता है। आपसे गुजारिश करेंगे आप हमारे साथ रहिए, हमारा ये प्रोग्राम अव्वल से लेकर आखिर तक देखने की नियत कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद करते हैं इल्म दीन का ढेरों खजाना हमारे हाथ आएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पहले सेगमेंट की तरफ जाने से पहले इब्तिदान कुछ तारुफ ले लेते हैं, देखते हैं आज हमारे साथ कौन सी बच्चियां आई हैं। तो सबसे पहले हम टीम ए की तरफ बढ़ेंगे। आपका नाम क्या है? हुरैन जावेद। हुरैन जावेद, माशाअल्लाह। हुरैन बाजी मरहबा कहते हैं आपको, क्या बात है आपकी। जी आपका नाम क्या है? ज़ैनब आदिल। ज़ैनब आदिल, माशाअल्लाह। ज़ैनब बाजी मरहबा आपको भी, क्या बात है आपकी। चलिए जी टीम बी की तरफ बढ़ते हैं। आपका नाम क्या है? हुरुल ऐन ताहिर। माशाअल्लाह जी, हुरुल ऐन ताहिर, माशाअल्लाह जी। हुरुल ऐन बाजी मरहबा कहते हैं आपको। जी आपका नाम क्या है? मनाहिल फातिमा। माशाअल्लाह, मनाहिल फातिमा बाजी हमारे साथ हैं जी, मरहबा कहते हैं मनाहिल बाजी आपको भी। मदनी चैनल के नाज़रीन, कुछ तारुफ हमने ले लिया प्यारी प्यारी बच्चियों से। अब पहले सेगमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे। ठहरिए, उससे पहले हम दुरूद पाक की एक बड़ी प्यारी फजीलत सुनते हैं। आइए, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमुआ की रात और जुमुआ के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी ये फजीलत है मदनी चैनल के नाज़रीन कि जुमुआ की रात और जुमुआ के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद पाक पढ़ने का फरमाया है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें हमें ज़रूर मिलेंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ेंगे अपने पहले सेगमेंट की तरफ। तो जी प्यारी बच्चियों, हमारे पहले सेगमेंट का नाम है कहानी। हाँ, हमारे पहले सेगमेंट का नाम है कहानी। जगमग तारे जगमग 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 तारे। जी प्यारी बच्चियों, तो कहानी सुनेंगी आप? जी। आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मदनी चैनल के नाज़रीन, सच्चा वाक़या है, सच्ची कहानी है और बड़ी बेहतरीन कहानी है। इसमें हासिल होने वाला सबक भी बड़ा बेहतरीन है। आपसे गुजारिश करेंगे मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चे, प्यारी प्यारी बच्चियाँ जो हमें सुन रहे हैं, ज़रूर हमारे साथ रहिए। हमारा ये प्रोग्राम आखिर तक देखने की आप नियत कीजिए। प्यारी बच्चियों, हम आज जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो कहानी है एक काफिर बादशाह की, जिसने खाना काबा शरीफ को माआद अल्लाह गिराने का इरादा किया। जहाँ पर मुसलमान जाकर हज करते हैं, तवाफ़ करते हैं जिस काबातुल्लाह का, और जिस तरफ रुख करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। तो प्यारी बच्चियों, उस काफिर बादशाह ने इस काबा शरीफ को गिराने का इरादा कर लिया और अपने साथ एक फौज लेकर मक्कातुल मुकर्रमा में, मक्का शरीफ में पहुंच गया, इस इरादे के साथ कि वो काबा शरीफ को गिरा देगा।
गिरा देगा क्या करेगा? काबा शरीफ को गिरा देगा। और प्यारी बच्चियों, उसके साथ बहुत सारे हाथी भी थे। क्या थे? बहुत सारे हाथी भी थे। हाँ, जब वो मक्का शरीफ पहुंचा, उसके साथ क्या हुआ? जब वो हमला करने लगा, काबा शरीफ को गिराने लगा, तो पता है क्या हुआ प्यारी बच्चियों? क्या हुआ मनाहिल बाजी? क्या हुआ फिर? नहीं पता ना? नहीं पता तो हम कहानी में सुनेंगे क्या हुआ। तो चले सुनेंगे आप मनाहिल बाजी कहानी। चलिए जी मनाहिल बाजी, हम आपको बताते हैं फिर क्या हुआ। मदनी चैनल के नाजरीन, तकरीबन 1500 साल पहले की बात है, बहुत पुरानी बात, 1500 साल पहले की बात है कि एक मुल्क का काफिर बादशाह था, मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था, जिसका नाम अबरहा था। और प्यारी बच्चियों, वो देखता कि हर साल और काबा शरीफ के गिर्द तवाफ करते। तो प्यारी बच्चियों, उसने सोचा कि क्यों ना एक इबादत खाना बनाऊं ताकि लोग उसका तवाफ करें, यानी खाना काबा का तवाफ ना करें बल्कि उस इबादत खाने का तवाफ करें जो वो इबादत खाना बनाना चाह रहा था। ये उसका एक बुरा इरादा था प्यारी बच्चियों। तो उसने इबादत खाना बनवा दिया। तो अरब के जो लोग थे, मुल्क अरब के लोग, जब उनको पता चला कि अबरहा ने एक इबादत खाना बनाया है और इस बुरे इरादे के साथ बनाया कि लोग काबा शरीफ का तवाफ ना करें, ये अबरहा ने जो इबादत खाना बनाया है वहाँ पर जाएं, वहाँ पर तवाफ करें, तो वहाँ पर जाकर इबादत करें। तो प्यारी बच्चियों, तो उन लोगों को बुरा लगा, जो अरब के रहने वाले थे, उनको क्या लगा? बुरा लगा। उनमें से एक आदमी उठा और अबरहा के इबादत खाने में पहुंच गया और उसे गंदा कर दिया। उसे क्या कर दिया? गंदा कर दिया। जी हाँ, गंदा कर दिया। अब जब अबरहा उस काफिर बादशाह को पता चला कि अरब का एक शख्स आया और उसने आकर मैंने जो इबादत खाना बनाया है उसे गंदा कर दिया, प्यारी बच्चियों, अब उस शख्स ने, काफिर बादशाह ने कसम खा ली कि मैं माआद अल्लाह काबा शरीफ को गिरा दूंगा। क्या करूंगा? काबा शरीफ को गिरा दूंगा। माआद अल्लाह, तौबा तौबा। अब प्यारी बच्चियों, उसने क्या किया कि अबरहा ने अपनी फौज को जमा किया। अपनी फौज को क्या किया? जमा किया। और खाना काबा के गिराने के इरादे से वो अपनी फौज को लेकर मक्का शरीफ की तरफ रवाना हो गया। प्यारी बच्चियों, बहुत से हाथी भी इन लोगों के साथ थे, यानी अबरहा जो गैर मुस्लिम काफिर बादशाह था, इसकी फौज में बहुत सारे हाथी भी थे। बहुत सारे क्या थे? हाथी। हाँ, हाथी थे। और उन हाथियों का एक सरदार था और उस सरदार का नाम था हाथी, और हाथियों का सरदार था, उसका नाम था महमूद। क्या नाम था? महमूद। जी हाँ, महमूद। अच्छा प्यारी बच्चियों, उसका जिस्म भी बड़ा था और बड़ा मजबूत ये हाथी था जो हाथियों का सरदार था। प्यारी बच्चियों और मदनी चैनल के नाजरीन, इन्हीं हाथियों की वजह से उस फौज को कुरान पाक में असहाबुल फील यानी हाथी वाले कहकर फरमाया गया। यानी कुरान पाक में भी इस वाक़े का जिक्र है सूरह फील में। प्यारी बच्चियों, अबरहा अपने मुल्क से निकल चुका था और उसने मक्का शरीफ के करीब एक जगह में स्टे किया, रुका वहाँ पर। और प्यारी बच्चियों, उसने मक्के वालों के जानवरों पर कब्जा कर लिया। जो जानवर थे, बाज़ों के ऊँट थे, मुख्तलिफ जानवर थे। अबरहा ने क्या किया? कब्जा कर लिया, जिसमें हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हो के 200 ऊँट थे जिन पर अबरहा ने कब्जा कर लिया था। प्यारी बच्चियों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हो कौन है? जी हाँ, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दादा जान हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? दादा जान है। और मक्का वालों के सरदार थे। अहले मक्का, जो मक्के में जो लोग रहते थे, उनके सरदार थे। कौन थे? सरदार थे। अच्छा, अब होता यह है कि जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हो को पता चला कि अबरहा ने जानवरों पर कब्जा कर लिया है और जिनमें आपके 200 ऊँट भी हैं, शामिल हैं,
تو آپ ابرہہ کے پاس چلے گئے اور جا کر جیسے ہی آپ ابرہہ کے پاس گئے تو وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ایک دم کھڑا ہو گیا، آپ کی تعظیم کی اور آنے کا سبب پوچھا، وجہ پوچھی کہ بھائی آپ کیوں آئے ہیں؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے تم سے اونٹ واپس لینے ہیں جو تمہارے قبضے میں ہے، لہٰذا تم میرے اونٹ واپس کر دو۔ پیاری بچیوں، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا جب جواب سنا کہ میں تو اونٹ واپس لینے کے لیے آیا ہوں، یہ سن کر ابرہہ کو بڑا تعجب ہوا، کافر بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، اور اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ میں ایک پوری فوج لے کر آیا ہوں آپ کا کعبہ گرانے کے لیے، جو آپ کے آباء و اجداد کی تعظیم کی جگہ ہے، کہا میں اس کو گرانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ مجھ سے کعبہ کی بات کرنے کے بجائے، کعبہ شریف کی بات کرنے کے بجائے آپ مجھ سے اونٹ مانگ رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اونٹوں کا مالک ہوں، لہٰذا اسی لیے اونٹوں کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں، اور جو کعبہ شریف کا مالک ہے یعنی اللہ پاک، فرمایا کہ وہ اس کی حفاظت خود فرما لے گا۔ اچھا، یہ سن کر پیاری بچیوں ابرہہ نے وہ اونٹ واپس کر دیے، اونٹ دے دیے کہ ٹھیک ہے آپ اونٹ لے جائیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ قوم کے مکے والوں کے سردار تھے، آپ نے فرمایا مکے والوں سے کہ تم ایسا کرو کہ پہاڑوں کی طرف نکل جاؤ، پہاڑوں پہ چلے جاؤ اور اس جگہ کو خالی کر دو۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر اہل مکہ حکم مانا اور پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ آپ خود بھی مکہ شریف میں گئے، کعبہ شریف کے سامنے گئے، وہاں پر کعبہ شریف کی حفاظت کے لیے اللہ پاک سے دعا کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ شریف سے باہر نکل گئے، پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ اب ہوتا یہ پیاری بچی، جب اگلا دن آیا تو ابرہہ نے کہا چلو بھائی فوج کو تیار کرو اور اب ہم کعبہ شریف کو گرا دیں گے، معاذ اللہ کعبہ شریف کو گرا دیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے جیسے ہی ابرہہ اپنی فوج کو لے کر چلتا ہے تو وہاں پر پیاری بچیوں جو بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، اسے جدھر بھی چلاتے وہ چل پڑتا، لیکن اسے کعبہ شریف کی طرف چلاتے تو وہ نہیں چلتا تھا، بیٹھ جاتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی، معاملہ چل ہی رہا تھا کہ سمندروں سے کچھ پرندے آئے جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے۔ جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ابابیل۔ جی ہاں۔ اچھا پیاری بچیوں، مزے کی بات یہ ہے ان ابابیل پرندوں کے پاس تین پتھر تھے۔ کتنے پتھر تھے؟ جی ہاں، تین پتھر تھے، ایک ان کی چونچ میں اور دو ان کے پنجوں میں، یوں 3 پتھر ان کے پاس، ہر پرندے کے پاس، ہر ابابیل کے پاس تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے پیاری بچیوں کہ ہر پتھر کے اوپر مرنے والے کا نام بھی لکھا ہوا تھا کہ اس پتھر سے کون مرے گا، یہ لکھا ہوا تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پیاری بچیوں ابابیل پتھر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی چونچ سے اپنے پاؤں سے پتھر پھینکنے لگ پڑتے ہیں۔ پیاری بچیوں وہ پتھر جو ہاتھیوں کے اوپر سوار آدمی ہوتے ہیں انہیں اتنے زور کا لگتا ہے کہ ان کے جسم کو کاٹتا ہوا وہ ہاتھی کو بھی سوراخ کر دیتا ہے، ہاتھی کے جسم میں سوراخ کرتا ہوا وہ پتھر نیچے گر جاتا ہے۔ اس طرح ہاتھی بھی گر جاتے ہیں اور ساری کی ساری فوج اس طرح ہلاک ہو گئی۔ یعنی اللہ پاک نے اپنے پیارے پیارے گھر کعبہ شریف کی کس طرح حفاظت فرمائی؟ ابابیل کے ذریعے، ان کی چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں پتھر، 3 پتھر لے کر انہوں نے فوج پر برسائے، اور وہ اتنے زور کا زبردست پتھر لگتا کہ ان کے جسم کو چیرتا ہوا پیاری بچیوں ہاتھی کے اندر بھی سوراخ کر دیتا، ہاتھی کے جسم میں بھی سوراخ کر دیتا، یوں ہاتھی بھی مر جاتے ہیں اور پوری کی پوری فوج ہلاک ہو جاتی ہے۔ اس طرح اللہ پاک نے پیارے پیارے کعبہ شریف کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ تھی پیاری بچیوں آج کی کہانی۔ کیا؟ آج کی کہانی۔ جی پیاری بچیوں، تو آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ مدنی چینل کے ناظرین آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ اس کہانی سے حاصل ہونے والا سبق کیا ہے، آپ کاؤنٹ بھی کیجئے گا اور ہو سکے تو انہیں یاد بھی رکھنا ہے، اپنے دوستوں میں شیئر بھی کرنا ہے۔ تو چلیے پیاری بچیوں، اس کہانی سے جو ہم نے پہلی بات سیکھی وہ یہ کہ جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات پیاری پیاری بچیوں ہم نے یہ سیکھی کہ خانہ کعبہ کا ادب اور تعظیم یہ ضروری ہے۔ خانہ کعبہ شریف کا ادب اور تعظیم کیا ہے؟ ضروری ہے۔
جی ہاں ضروری ہے. اور پیاری پیاری بچیوں، مدنی چینل کے ناظرین، تیسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ مقدس جگہوں کی بے ادبی کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے. جو مقدس جگہیں ہوتی ہیں ان کی بے ادبی کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے. جیسا کہ ہاتھی والوں کا، وہ جو ابرہا ہاتھی لے کر آیا تھا، اس کا انجام ہوا، کتنا برا انجام ہوا. چھوٹے سے پرندے کے سبب ان کی چونچوں میں، ان کے پنجوں میں پتھر تھے، اللہ پاک نے پوری کی پوری فوج کو ہلاک کر دیا، وہ مر بھی گئے. تو یوں پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو مقدس جگہیں ہوتی ہیں ان کی بے ادبی سے بچنا چاہیے. جو بے ادبی کرتا ہے تو اس کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے. ان کا انجام بھی کیا ہوتا ہے؟ بہت برا ہوتا ہے. اس کے علاوہ پیاری پیاری بچیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے والا، نیک کام کرنے والا بنائے اور گناہوں سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین. جی تو پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ. ہم نے کہانی سنی، کہانی سے حاصل ہونے والا سبق بھی سنا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. تو ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے سوال جواب. जगमग तारे जगमग 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 तारे. چلیے جی، ٹیم اے آپ سے سوال ہے. آپ یہ بتائیے اسلامی سال کا چھٹا مہینہ کون سا ہے؟ جمادی الاخری یا رجب؟ جمادی الاخری. جمادی الاخری. آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. صحیح جواب دیا. اسلامی سال کا چھٹا مہینہ جمادی الاخری ہے. کیا بات ہے پیاری بچی کی. چلیے جی، ٹیم بی آپ سے سوال ہے. آپ یہ بتائیے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر فاروق؟ حضرت عمر فاروق. حضرت عمر فاروق. آپ کا جواب غلط ہے. آپ کا جواب غلط ہے پیاری بچی. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. چلیں جی، کوئی بات نہیں، پھر آپ سے سوال پوچھیں گے، آپ نے صحیح جواب دینا ہے. چلیے جی، ٹیم اے آپ سے سوال ہے. آپ یہ بتائیے عشاء کی نماز کی ٹوٹل کتنی رکعتیں ہیں؟ 17 یا 19؟ 17. 17 رکعتیں ہوتی ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی آپ سے بڑا آسان سوال ہے. آپ یہ بتائیے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کس پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں ہے یا پہلے پارے میں ہے؟ 30ویں والے میں. جی ہاں، سورہ اخلاص قرآن پاک کے 30ویں پارے میں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. چلیے جی، ٹیم اے آپ سے سوال ہے. آپ یہ بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے؟ حضرت محمد. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی ہاں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم بی آپ یہ بتائیے شب برات شعبان کی کون سی رات کو کہتے ہیں؟ 15 یا 17؟ 17 کو کہتے ہیں. آپ کا جواب پھر غلط ہے. شب برات شعبان کی 15ویں رات کو کہتے ہیں. کون سی رات کو کہتے ہیں؟ شعبان کی. جی ہاں، 15ویں رات کو. چلیے جی، ٹیم اے آپ سے سوال ہے. آپ یہ بتائیے کس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ حضرت محمد. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا جواب درست ہے. جی آپ سے سوال ہے ٹیم بی. آپ یہ بتائیے وہ کون ہے جس سے کوئی بھی چھپ نہیں سکتا؟ اللہ پاک. اللہ پاک ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ جی، پیاری پیاری بچیوں نے بڑے اچھے جوابات دیے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اپنے انداز میں پیاری بچیوں نے جوابات دیے ہیں. اللہ پاک کے ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. آپ سے گزارش کریں گے آپ دعوت اسلامی کے پیارے پیارے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں. انشاءاللہ یہ پیاری پیاری اور اچھی اچھی باتیں
دینی باتیں انشاءاللہ آپ کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں سیکھنے کو ملیں گی۔ جی پیاری پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سوال جواب کا سیگمنٹ بھی مکمل کیا، اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے اچھی بات۔ جی ہاں، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے اچھی بات۔ जगमग तारे जगमग 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 तारे جی پیاری بچیوں، تو آج آپ ہمیں کیا اچھی بات بتائیں گی؟ ٹیم اے سے شروع کرتے ہیں۔ کھانا ہمیں سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ جی ہاں، ہمیں کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، کیونکہ یہ مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمیں سنت کے مطابق کھانا کھانا چاہیے، سنت کا اہتمام کرنا چاہیے، سنت کے مطابق بیٹھنا چاہیے، بیٹھ کر سیدھے ہاتھ سے 3 انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر چبا کر کھانا چاہیے۔ کھانے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے، جب کھانا کھا چکے تو ہمیں کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھنی چاہیے۔ ماشاءاللہ اچھی بات بتائی، اللہ پاک ہمیں ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے جی، آپ ہمیں کیا اچھی بات بتائیں گی؟ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ جی ہاں، ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑی پیاری بات کی پیاری پیاری بچی نے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں، ہمیں بہت کچھ آتا ہے، لیکن کیا قرآن پاک پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا؟ ہم غور کر لیں، اگر ہم بڑے ہیں تب بھی، چھوٹے ہیں تب بھی، اگر نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کو قرآن پاک سکھائے گا۔ آپ اپنے بچوں کو مدرسۃ المدینہ میں بھیجیے، آپ خود مدرسۃ المدینہ بالغان میں بیٹھیے۔ آپ کے علاقے میں دعوت اسلامی کی جہاں مساجد ہیں وہاں امید کرتے ہیں مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہوگا، بڑی عمر کے جو اسلامی بھائی ہیں وہ قرآن پاک سیکھتے ہوں گے، تو آپ بھی اس مدرسۃ المدینہ بالغان میں تشریف فرما ہو جائیے اور قرآن پاک سیکھیے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے پیاری پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کچھ اچھی باتیں میں بھی عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات پیاری بچیوں، ہمیں مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ پیاری پیاری بچیوں، نیک مسلمانوں سے اچھی باتیں سیکھنی چاہیے، نیک مسلمانوں سے اچھی باتیں سیکھنی چاہیے۔ اور ہمیں ہر مسلمان کا ادب کرنا چاہیے، ہر مسلمان کا ادب کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پیاری پیاری بچیوں، ہمیں اپنے بڑوں سے دعائیں لینی چاہیے، بڑوں سے دعائیں لینی چاہیے۔ اور آخری بات اور بڑی اہم بات مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمیں دوسروں کے مقابلے میں خود کو اچھا نہیں سمجھنا چاہیے، دوسروں کے مقابلے میں خود کو اچھا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھے میں اس سے اچھا ہوں، اس سے اچھا ہوں، فلاں سے میں اچھا ہوں، فلاں سے میں اچھا ہوں۔ نہیں نہیں، دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا اچھی بات کا سیگمنٹ بھی مکمل ہوا، اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ تو ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے واہ۔ जगमग तारे जगमग 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 तारे چلیے پیاری بچیوں، آج ہم جو دعا یاد کرنے جا رہے ہیں وہ دعا ہے جاگتے وقت کی دعا۔ جب ہم سوتے ہیں، سو کر اٹھتے ہیں، اس وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، جاگ جاتے ہیں اس وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، آج ہم وہ دعا یاد کریں گے۔ تو یاد کریں گی پیاری بچیوں آپ دعا؟ جی۔ چلیے، الحمدللہ الذی احیانا احیانا الحمدللہ الذی احیانا۔ جی یہاں تک کس کو یاد ہو گیا؟ ماشاء اللہ۔ چلیے جی سنائیے۔ الحمدللہ الذی احیانا۔ ماشاء اللہ۔ چلیے جی پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا بعد ما اماتنا۔ دیکھیں پیاری بچیوں، یہ بعدا نہیں ہے، حمزہ نہیں ہے، یہ ہے آگے با کے بعد ہے عین، بعد ما اماتنا۔ چلیے مل کر پڑھیے، بعد ما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. وإليه النشور. چلیے اب مکمل پڑھتے ہیں. الحمدللہ الذی احیانا الحمد لله الذي أحيانا بعدما اماتنا بعدما أماتنا وإلیہ النشور. وإليه النشور. چلیے جی یہ کون دعا سنائے گا؟ آپ سنائیے. الحمد لله الذي أحيانا بعدما بعدما اماتنا عليه وإلیہ النشور. وإلیہ وإليه النشور. ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پیاری بچی نے اپنے انداز میں دعا سنائی ہے. چونکہ چھوٹی بچی ہے، تلفظ کی صحیح ادائیگی ابھی تو نہیں ہے. انشاءاللہ یہ سیکھتی رہیں گی، بڑی ہوں گی تو انشاءاللہ جب تک ان کے تلفظ درست ہو جائیں گے. آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ یہ دعا تلفظ کے ساتھ یاد کیجئے اور اسے ہر روز پڑھنے کی نیت بھی کر لیجئے. اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا، پوچھیں گے سوالات غور سے سننا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا، جگمگ تارے جگمگ 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 تارے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا